الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں رحمۃ اللہ بلوچ اسلامی وظیفہ چینل۔ جس آدمی کو کھانے کی احتیاج ہو یا بھوکا ہے، جس کی شخص یہ حاجت پوری ہو جائے تو اس کے پیٹ بھرا جائے، سیر شکم کہلاتا ہے، ایسی آدمی کو آپ اسرار کے ساتھ اچھی سے اچھی لذتوں سے لذت غذا بھی کھلانا سیر شکم کہلاتا ہے۔ ایسی آدمی کو آپ اسرار کے ساتھ اچھی سے اچھی لذتوں سے لذت غذا بھی کھلانا چاہیے۔ اس کی طبیعت اس کو قبول نہیں کرے گا۔ اس کا جواب تو یہی ہوگا کہ میری پیٹ میں گنجائش تو نہیں ہے، تو میں سیر شکم آدمی ہوں۔ جس پیٹ میں مزید گنجائش نہ رہے گا، اسے کھانے کی اشتہا اور بھوک نہ رہے گا، بلکہ ایک خاص درجے میں کھانے سے نفرت ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس طرح غنی اور سیر شکم ہے، مال دولت سے اس کا پیٹ تو بھرا جاتا ہے، جتنے اللہ نے اس کو دیا ہے اس پر قانع ہو جاتا ہے، بلکہ زائد ازر ضرورت مال حاصل کرنے سے اسے ایک گنا نفرت ہو جائے گا۔ اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مال دولت وغیرہ کا جتنے حصہ تم کو دیا ہے اس پر راضی ہو جائے، سب سے غنی بن جائے گا۔ یہ ہے مالدار بننے کا وہ نسخہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ صاحب مراقات نے حضرت شیخ ابوالحسن شاذلی رحمہ اللہ سے نقل ہے، کسی نے سے نسخہ پوچھا، فرمایا بس دو باتیں، ایک یہ ہے کہ مخلوق سے اپنے نگاہ ہٹا لو، اور دوسروں کو یہ اللہ سے یہ طعنہ ختم کر دو کہ جتنے کچھ تمہاری حصہ میں لکھا چکا ہے اس سے علاوہ بھی تمہیں کچھ دے گا۔ اور حضرت پیران پیر عبد القادر جیلانی کا ارشاد نقل ہے کہ یقین رکھو کہ تمہاری مقصد بغیر طلب کے بھی تمہیں مل کر رہے گا، اور جو تمہاری قسمت میں نہیں ہو تمہاری حرص اور جدوجہد کے بعد بھی نہیں ملے گا۔ اس لیے صبر کو لازم پکڑو اور قناعت شیوات اختیار کرو تاکہ رب ذوالجلال تم سے راضی ہو جائے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص تھوڑی سی رزق سے اللہ سے راضی ہو جاتا ہے تو اللہ اس کے تھوڑی سی عمل پر بھی راضی ہو جائے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ غنی بننے کا نسخہ قناعت ہے۔ جتنے کچھ اللہ نے عطا کر رکھا ہے اس سے آدمی کی نیت تو بھر جاتا ہے، دنیا سمیٹنے کی حرص اس کے دل سے نکل جائے گا۔ جب تک یہ دولت میسر نہ ہو تب تک ہزاروں قسموں کی سامان و ساز کے باوجود بھی آدمی فقیر ہے۔ تیسرے نصیحت یہ ہے کہ ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک کرو، مومن ہو جاؤ۔ ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک کی بہت ہی تاکید ہے۔ اس خاص وجہ یہ ہے کہ ہمسائے رہتے ہوئے کوئی نہ کوئی ناگوارہ بات آدمی کو پیش آئے رہتا ہے، پھر ہمسائے سے بہت سی نجی حالات اور گھریلو معلومات آدمی کو معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے بہت ہی کم لوگ ایسی ہوتا ہے جیسی ہمسائے کے حقوق صحیح طور پر بچا لاتا ہے، ورنہ اکثر لڑائی جھگڑا کھڑا رہتا ہے۔ علماء فرمایا کہ اگر نیک کا بدلہ نیک کے ساتھ دیا جائے گا تو صرف مکافات ہے، اگر نیک کا بدلہ برائی کے ساتھ دیا جائے تو یہ کمینے پن ہے، اگر برائی کا بدلہ برائی کے ساتھ دیا جائے یہ احسان ہے۔ اور حدیث پاک ہے کہ اس احسان کا حکم دیا گیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کہ تم لوگ غلط ریس کرنے والے نہ بنو۔ تم یہی کہنے لگا اگر لوگ ہم سے بھلائی کریں گا تو ہم بھی ان سے بھلائی کریں گے، اور اگر ہم سے برائی کے ساتھ پیش آئے گا تو ہم بھی یہی کریں گے۔ نہیں، بلکہ اگر تم سے
دوسرے لوگ برائی کرے گا تم ان سے بھلائی کرو۔ ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک بہت ہی سی بات شامل ہے جن کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے۔ ان کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کے حقوق پوری بجا لائے، اس صبر کرے اور اس بھلائی اور خیر خواہی میں نئی کوتاہی نہ کرے۔ چوتھا، نصیحت یہ فرمایا کہ تم دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، مسلمان ہو جائے گا۔ گویا ایک سچا مسلمان کی علامت یہ ہے کہ وہ سب کے سب سرایہ خیر ہو۔ ایک حدیث میں ہے کہ مومن سرایہ ہوتا ہے اور اس شخص پر ذرا بھی خیر نہیں جو نہ خود کسی کے ساتھ پیش آئے نہ دوسرے لوگوں اسے نظر سے دیکھے۔ ایک اور حدیث ہے کہ مسلمان وہ جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان معمور بنا رہا۔ حضرت جریان عبداللہ رضی اللہ سے فرمایا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر بیعت کیا کہ ہر مسلمان کی خیر خواہی کروں گا۔ کوئی یہ پسند نہیں کرے گا کہ دوسرے لوگوں اس کی جان، مال، عزت، آبرو کی طرح ہاتھ اٹھائے گا، اس کے ساتھ فریب، دھوکہ کرے گا یا اس کی جائزہ حقوق غصب کرے گا۔ اس طرح ایک سچے مسلمان کی علامت یہ ہے کہ وہ بھی ان تمام باتوں سے پرہیز کرے، کسی مسلمان کو ایذا نہ پہنچائے، کسی کی غیبت کے ساتھ اپنی زبان ملوث نہ کرے، کسی کی عزت آبرو کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھے۔ الفرد جن جن چیزوں کو اپنے لیے پسند نہیں کرتا ہے ان سے خود بھی پرہیز کرے۔ نیک عمل میں جلدی کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 چیزوں سے پہلے نیک عمل جلدی سے کرو۔ تمہیں کس چیز کا انتظار ہے؟ سویا ایسی فاقہ جو آدمی کو اپنے آپ سے بھلا دے، یا ایسی مالدار جو آدمی کو سرکش بنا دے، یا ایسی بیماری جو جسم کو ناگوارا کرے، یا ایسی بڑھاپا جو آدمی کو سنبھال دے، یا موت کا جو یہاں سے کوچ کرے دے، یا دجال کی پس دجال ایک غائب شر ہے جس کا انتظار ہے، یا قیامت کا پس منظر بہت ہی خوفناک اور تلخ تشریح۔ اس حدیث کا مقصد یہ ہے کہ جس شخص کو اللہ نے عمر، صحت اور فراغت نعمت سے نوازا ہو، اسے زندگی کے ہر لمحے غنیمت سمجھ کر نیک اعمال اور آخرت کی تیاری میں خرچ کرنا چاہیے۔ خدا جانے کل کیا معاملہ پیش آ جائے گا اور آدمی آخرت کے لیے نیک اعمال کی خاطر خود ذخیر جمع نہ کر سکے۔ نفس اور شیطان آدمی کو اپنے بڑھاتے ہیں۔ یہی میان ابھی تمہاری عمر کیا ہے، 4 دن خوب عیش کر لو، پھر توبہ کر لینا اور نیک عمل بھی کر لینا، ابھی تو کیا جلدی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی شیطان نفس کا وسواس کا جواب ارشاد فرمایا، جس شخص کو اللہ نے توفیق دیا ہو وہ آج ہی نیک عمل سبقت کرے، خدا جانتا ہے کل کیا ہوگا۔ ہو سکے کہ خداوند کل آدمی ایسی فقیر ہو جائے گا، پیٹ کی فقر میں سے ایسی اپنے آپ کو ہوش نہ رہے، یا ایسی مالدار ہو جائے اور نو دولت کے نشہ میں ایسی مست ہو کہ خدا سے سرگش ہو جائے گا اور نیک عمل کی توفیق سلب ہو جائے گا، یا کسی بیمار حادثے کا شکار ہو کر اٹھنے بیٹھنے سے ہی لاچار ہو جائے گا۔ اگر فرض کرو ان میں سے کوئی حادثے بھی پیش نہیں آتے تو جوانی کے بعد بڑھاپا کی آفت سامنے ہے جس میں آدمی کا اعضاء جواب دے رہے ہیں، جسم کی قوت ساتھ چھوڑ دیتا ہے اور پھر موت ہر شخص کے سامنے کھڑا ہے۔ جب آئے گا تو یہاں سے کوچ کرتا ہے،
بنے گا۔ اگر کسی کو شیطان کی طرح قیامت تک کی زندگی کی فرض کرو مل جائے تو دجال کا فتنہ سامنا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کے خاص مقبول بندے یہی مخصوص رہے گا۔ پھر اس کے بعد قیامت کا سامان اتنے آفات منہ کھولے گا کھڑا ہوں گے، اگر اپنے وقت لیٹ آج کل ہی ضائع کر دے گا، اسے بڑے احمق کون بنے گا؟ حق تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کو ڈراتے تھے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت نازل ہوا اور ڈرانے اپنے نزول کے قبیلے اور تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عزیز اقارب قبیلے کو جمع کر کے ایک ایک کا نام لے کر فرمایا، اے صفی بن عبد المطلب یہ آپ کی پھوپھی، اے فاطمہ بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے عبداللہ کی اولاد، میں تمہارے لیے اللہ کے سامنے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھنا چاہتا ہوں، چنانچہ جب تک تم دین کی حق کو قبول نہ کرو گے میں تمہاری شفاعت بھی نہیں کر سکتا ہوں، نہ تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا سکتا ہوں، لہٰذا آخرت کی نجات صرف دین اسلام قبول کرنے پر موقف ہے کہ میری مال میں سے جو چاہے مجھ سے مانگ لو، اس کے دینی کا بے شک اختیار رکھتا ہوں۔ دین کی دعوت تبلیغ کی دو اصول ہے، ترغیب اور ترہیب۔ ترغیب سے مراد کہ ایمان، اعمال صالح، اللہ سے، اپنے بندوں سے آخرت کی جن نعمتوں کا وعدہ فرمایا وہ یاد دلائے جائے۔ ترغیب سے مراد یہ ہے کہ کفر اور شرک گناہوں کی جو سزا ملنے والے ان سے ڈرا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا، جب یہ آیات نازل ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو دعوت دیا، جب وہ جمع ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے خطاب عام فرمایا، قریش کے الگ الگ شاخوں اور ممتاز افراد سے خطاب بھی خاص بھی فرمایا، چنانچہ فرمایا، اے کعب بن لؤی کی اولاد اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، اے مروان بن کعب کے اولاد اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، اے عبد الشمس اولاد اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، اے عبد المناف کے اولاد اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، اے ہاشم کے اولاد اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، اے عبد المطلب کے اولاد اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، اے فاطمہ اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، تمہارے لیے اللہ کے سامنے چیز کا اختیار نہیں رکھا، البتہ تمہاری ساتھ جو رشتے کا تعلق ہے اس کی حقوق ادا کرنا رہے۔ اور صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جماعت قریش اپنی جانوں کو خرچ کر لو، یعنی ایمان لا کر دوزخ سے بچا لو، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے تمہاری کسی کام نہیں آؤں گا، اے عبد المناف کے اولاد میں اللہ کے سامنے تمہاری کسی کام نہیں آ سکتا ہوں، اے عبد العباس بن عبد المطلب میں اللہ کے سامنے تیری کسی کام نہیں آؤں گا، اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھوپھی صفوں میں اللہ کے سامنے تیری کسی کام نہیں آؤں گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے فاطمہ میری مال میں سے جو چاہے مانگ لو مگر میں اللہ کے سامنے تیری کسی کام نہیں آؤں گا۔ اور پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ آیات نازل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑ چڑھ کر قریش کے خاندان کو پکارنے لگا، اے بنو اے عدی، یہاں تک کہ جب سب لوگ جمع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بتایا کہ اگر میں تم کو خبردار کروں، اس وادی میں ایک لشکر
ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ سب بیک آواز بولا کہ ہاں، اس کے لیے ہمیں تجربہ ہے کہ آپ سچ کہنے کے عادی ہیں۔ آپ رسول کے منہ سے کبھی غلط بات نہیں سنا۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ تمہیں سخت عذاب کے آنے سے پہلے سے ڈرنا۔ یہ آپ لوگ کو کیسا لگا؟ اچھا لگا میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کی بٹن دبائیں۔ ابھی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔